پروگرام کا آغاز ہم نے جلال بھائی آپ بھی سن ہی رہے تھے, مائک لگا رہے تھے تو, کہ ظلم کرنا کیا ہوتا ہے اور انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے بھی میں سوال کروں گی, حکیم صاحب سے بھی سوال کرتی ہوں کہ پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کری. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک انسان کی جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے؟ ایکچولی اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے, بے شک, کسی کو مضبوط بنایا ہے, کسی کو کمزور بنایا ہے, کسی کو زیادہ دیا, یہ اس کی تقسیم ہے. بالکل صحیح. لیکن اللہ کی تقسیم کو آدمی اپنا کچھ ہنر سمجھے یا اپنی طاقت سمجھ لے, اس گھمنڈ میں آ جائے تو وہ ظلم کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھے کیا چیلنج کرنے کی کوشش کریں, آپ اللہ سے کہیں آپ اگلے کو, ڈاکٹر صاحبہ کو اچھا بنایا, اس کو بھی اچھا بنا دیا, یہ تو اللہ نے بنایا, آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کہ اب آپ بنایا, آپ کو جگہ دے دیا, جلال کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا, اب وہ دوسرا آدمی جلال سمجھے کہ یہ تو میری محنت ہے جو میں آج اس مقام پہ پہنچا. صحیح بات ہے, جلال کی محنت نہیں, اللہ کی عطا ہے. اور اس گھمنڈ میں کہ یہ میں نے اتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے, لہٰذا میرا حق, میں اس کا حقدار تھا. صحیح بات. اور اس کو فار گرانٹیڈ لینا, یہ اپنی محنت سمجھنا, اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے, اور اس کے بعد وہ دوسروں پہ رعونت رکھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا, یہ ظلم کرنا ہوا اپنی ذات کے ساتھ. بالکل صحیح. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس لیے کہ تو اللہ کی آتا ہے جب پل میں چھن جائے گا, پل میں چھن سکتا ہے نا, ایک سیکنڈ لگتا ہے. حکیم صاحب ماشاءاللہ آپ کا تجربہ طب نبوی کے حوالے سے ہے, یہ نفسیات سے ریلیٹڈ پرابلم ہے یا ہمارے اندر, دیکھیں کوئی بھی کہتے ہیں نا, اکثر ہم نے سنا ہے ڈائلاگ, کوئی بھی انسان نا ماں کے پیٹ سے گناہ گار نہیں پیدا ہوتا, معاشرہ, حالات, واقعات, سوچیں, گھر کا ماحول, گھر کی تربیت بھی تو اثر ڈالتی ہے. کس طریقے سے یہ کیا کیفیت ہوتی ہے ذہنی جہاں پر اس طرح کا انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ, بڑی خوبصورت آپ نے تمہید باندھی اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا آغاز کیا. یہ میں تھوڑا سا ایز اے ٹیچر, جی جی پلیز, مجھے لگتا ہے کہ ہم ظلم کی ابتدا جو ہے وہ اپنے آپ سے کرتے ہیں. کیا بات ہے. پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں بالکل کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ دوسرے لوگ بننا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ایز اے طبیب مجھے لگتا ہے کہ, بلکہ میں بچوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تمہیں قوت, وسائل, طاقت, اختیارات کو اپنے پیاروں کے لیے گھٹنوں کے بل ٹوٹ کے گرتے ہوئے دیکھنا ہو تو کسی ایمرجنسی, ہائی فائی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جاؤ. اللہ, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن وہ جس شخص کو بڑے چاؤ سے لے کر آئے تھے وہاں کہ اس کو ہم لے جائیں گے, اور وہ اس کو پھر کندھوں پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تو یہ خالصتاً ہم کتنا ہی بڑا نام کے ساتھ کتنی ڈگریاں لگ جائیں, کتنی چیزیں لگ جائیں, لیکن شفا جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ فہو یشفین, میں ہی شفا دیتا ہوں. بے شک. تو جس وقت میں مسلسل یہ بات کوٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرا ایک کام تربیت بھی ہے بچوں کی, کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک نسخے پہ بھی, کسی ایک کمپاؤنڈ پہ, ڈرگ پہ یہ تصور ذہن میں نہ آئے کہ اس سے اچھا ہو گیا یا میرے نسخے سے کوئی اچھا ہو گیا, کیونکہ میں اور یہ کبھی نہیں آنا چاہیے. اللہ, اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ایز اے میں ایک حکیم ہوں جی, میرا تعلق, میرا پیشہ جو ہے یہ خاندانی یہی ہے, میں 6 7 پوشت ہوں اپنے خاندان کی, تو میں شاید پہلی یا دوسری چوائس نہیں ہوتا علاج کے ذیل میں. اچھا, دوسروں کی شاید میں تیسری چوائس ہوتا ہوں یا میں دوسری چوائس ہوتا ہوں, لیکن جب میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ ہیوی سائیڈ ایفیکٹس لے کے دواؤں کے, بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی جڑی بوٹیوں سے, پھکیوں سے, چورنوں سے جب ان کو شفا دے دیتے ہیں, تو پھر وہ ایک شخص جو ہے وہ میرا مارکیٹنگ ٹول ہوتا ہے, پوری فیملی میرے ساتھ رن کرتی ہے, نہ صرف فیملی بلکہ اور اس کی نسلیں جو ہیں وہ بھی رن کر رہی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. اور یہ میرا مشاہدہ ہے, میرے اجداد کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ آج تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جڑ گئے, ہم سب آپ کے ساتھ جڑ گئے. آپ نے کیسی بات کر دی, بڑی عجیب سی بات میں دیکھتا ہوں, اور یہی ہے کہ میں بار بار توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھنا چاہیے, سب من جانب اللہ ہے, من جانب اللہ ہے. اللہ اللہ. آج سائنس جس نہج پہ پہنچ چکی ہے, ہم جس طرح سیلز کے اندر تک پہنچ چکے ہیں, ہر چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے, لیکن پھر بھی میں نے جو پہلی مثال دی کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے بے بس ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو ہے میں آپ دونوں سے سوال, ڈاکٹر صاحبہ پھر آپ حکیم صاحب, آپ دونوں سے, ذہنی صحت حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی جراثیم جو ہمیں اپنے دماغ سے نکالنے, بالکل ایسے ہی ہے, ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے
آپ کی ایکسپرٹیز کے حساب سے, آپ کے جو آپ کا فوٹے ہے اس کے حساب سے, پھر میں حکیم صاحب کی طرف بھی جاؤں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ جو چیز اپنے دماغ سے نکالنی ہے عاجزی اختیار کر کے. ٹھیک ہے, وہی والی بات, شروع والی بات ہوگی کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں, جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جب یہ سوچ جس کے ذہن میں آ جائے گی, دیکھیں زبان سے کہنا اور ہے اور اس کو ماننا الگ ہے. جب آپ کی یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی تو عاجزی جو ہے, وہ جو تکبر یا فرعون, جو بھی چیز آپ کے دماغ میں وہ نکل جائے گی, ذہنی کیفیت بدل جائے گی. ٹھیک ہے, وہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ زمین پہ بیٹھو, اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ ملو جلو, تاکہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو. عاجزی پیدا کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے, اور یہ اپنی ذہنی کیفیت کو بدلنے کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. کوئی دوا اس کو نہیں بدل سکتی کہ میں کہوں گی ایک ڈرپ لگا لیں آپ کا ذہن بدل جائے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا جو اللہ والے ہیں یا جو عاجز ہیں, تو آپ کی ذہنی کیفیت خود بخود بدلے گی. آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں, آپ کے اندر خود بخود غرور اور تکبر آ جائے گا. بالکل آپ کو اپنی محفلیں چینج کرنی پڑیں گی, اپنی بیٹھکیں یعنی اپنی محفلیں چینج کرنی پڑیں گی. وہی والی بات ہے کہ یور وائب از یور ٹرائب. آپ جو وائب سے لے کے اپنے ٹرانزٹ کریں گے فرام ون فیز ٹو اندر ان یور لائف, وہی آپ کا ٹرائب بنے گا. اب کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بوڑھے اس وقفے کے جاتے ہوئے حکیم صاحب سے انشاءاللہ واپس آنے کے بعد میں جواب لوں گی, بھی جلال بھائی کیا بنا رہے ہو بھی پوچھوں گی, کہ بڑی اچھی بات تھی ہماری والداؤں نے ہمیں بتائی کہ کسی کو جاننا ہو نا, دیکھو کس طرح اس کے دوست کون ہیں. لڑکے کو دیکھنا ہو اس کے دوست کون ہے دیکھو, لڑکی کو دیکھنا ہو اس کی ماں کو دیکھو, لڑکی کو دیکھنا ہو اس کے کچن کو دیکھو, لڑکے کو دیکھنا ہو اس کے جو دوستوں میں جس سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ کہاں کام کرتا ہے, اس کا بیٹھنا اٹھنا کس چیز میں ہے. سب ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. میں ہوں آپ کی میزبان, بڑھ رہا ہے افطار کا دسترخوان, رہی گا ہمارے ساتھ.